تھا اور وہاں ایک سید زادی اور اس کے بچے تھے۔ اس کے خامد کا انتقال ہو چکا تھا اور ایک دن وہ روزی کی تلاش میں عراق کے سمرقند چلی گئی۔ سمرقند جا کر انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایسی کوئی جگہ بتا دو جہاں پہ ہمیں پناہ مل جائے، اور اس کے بارے میں جب لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک جو حاکم ہے وقف ہے وہ مسلمان ہے اور وہ بہت اچھا ہے، دوسرے ہے ایک مجوسی یا ایک پادری تھا، تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک مسلمان کے پاس جا کر ان سے دریافت کروں، اپنی پناہ مانگوں۔ تو وہ ان کے پاس چلی گئی، حاکم کے پاس، اور سیدزادی جب ان کے پاس گئی اپنے بچوں کے لیے پناہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سیدزادی ہوں، میرے خامد کی نہیں رہے تو میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم انہوں نے کہا کہ میں آل رسول کے خاندان سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کہ تمہیں پناہ دوں، کہ تم ایک سیدزادی ہو اور ایک آل رسول کے خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں آل رسول سے ہوں۔ تو وہاں سے تو نے کہا تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں سے وہ چل دی اور وہ مجوسی جو ایک پادری تھے شاید ان کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ میں ایک آل رسول سے آئی ہوں اور بے بس ہوں بہت، اور میرے خامد نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو میرے بچے بھی ہیں اور مجھے پناہ چاہیے۔ تو مجوسی نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو بلایا کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور ادب سے ان کو بٹھاؤ اور ان کی دیکھ بھال کرو۔ تو اس کے بعد جب رات میں جو حاکم تھا وہ سو گیا، آدھی رات کے بعد اسے خواب میں کیا دکھتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے کے محل کے سامنے کھڑے ہیں، اور انہوں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے، یہ کون ہے؟ مجوسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو محل ہے ایک اللہ کے پیارے، اللہ کے ایمان والے انسان کا ہے۔ تو اس نے مجوسی نے حاکم نے کہا کہ یہ میں بھی تو ایمان والا ہوں یا رسول اللہ، میں بھی تو ایک ایمان والا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم ایمان والے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری بیٹی تمہارے پاس آئی تھی، تم نے تو اس سے سند مانگی کہ تمہارے پاس کیا سند ہے، تو اب تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور چلے جاؤ یہاں سے۔ حاکم کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی کرنی پر بڑا پچھتاوا ہوا اور اس نے اپنے بال نوچنے لگا، اور وہ آیا رات میں ہی پادری کے یہاں گیا اور اس سے کہنے لگا کہ تمہارے جو مہمان آئے ہیں وہ مجھے ان کو ساتھ لے جانا ہے۔ تو جو پادری تھا اس نے کہا کہ تمہیں کیوں لے جانا ہے، میں تو نہیں ان کو تمہیں دوں گا، چاہے تم مجھے اپنی ساری دوں، کہ میں تمہیں دولت دوں گا 300 دینار دوں گا، نہیں تم مجھے ساری بھی دولت دے دو گے تب بھی میں تمہیں ان کو نہیں دوں گا۔ جب تمہارے پاس تمہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے مجھے اس کے لیے بہت مجھے کہا کہ تم نے اسے بنا سند مانگے اسے اپنی آل رسول کی سند مانگے میری بیٹی کو پناہ دی ہے۔ تو اس کے بعد میں نا خوشی سے ایسا ہو گیا کہ میرا پورا خاندان نا سب نے اسلام قبول کر دیا اور ایمان لے آئے ہیں، اور اب میں کسی بھی قیمت پر ان کو پناہ دی ہے، میں تمہارے ساتھ ان کو نہیں بھیجوں گا، چاہے تم مجھے پوری کتنی بھی دولت دے دو، اب میں ان کو اپنے پاس ہی رکھوں گا، وہ مہمان میرے پاس ہی رہیں گے۔ اور یہ سن کر جو حاکم تھا اسے بڑا دکھ ہوا، وہ اپنی بال نوچتا غصے میں وہاں سے چلا گیا، اور اسے بڑا دکھ ہوا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے کیوں سند مانگی کہ وہ سیدزادی ہیں، جبکہ وہ ایک سیدزادی تھی یا کوئی بھی تھی، وہ پناہ کے لیے آئی تھی۔